اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے کچھ خاص سوالات جو آپ نے ہم تک پہنچائیں آگاہ کی خدمت میں رکھتے ہیں اور اس کے مثبت جواب ان سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال جیسا کہ کسی نے کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی زوجہ سے اس کے مطالبے پر جو مہر ہے وہ منع کر دے دینے کو، تو اس کے لیے یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مہر عقد میں شرط ہے، یعنی عقد دائمی میں مہر کا طے ہونا شرط ہے۔ تب تک عقد اگر نہ طے کیا جائے تو عقد صحیح نہیں ہے۔ لیکن مہر کے دینے کے سلسلے میں اگر مرد فوراً مہر نہ دے تب بھی عقد اپنے آپ میں باقی رہے گا اور وہ ایک دوسرے کے زن و شوہر ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اگر زوجہ مہر کا مطالبہ کرے اور مرد ادا نہ کرے تو وہ مدیون ہے اس زوجہ کا، یعنی اگر اس نے مہر کا مطالبہ کیا کہ میرا مہر مجھے ادا کر دو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ادا کرے، اور اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ اس کا مقروض ہے اور مقروض رہے گا جب تک اس چیز کو ادا نہ کر دے، یعنی حق کا بھی مقروض ہے اور اس مال جو بھی مال رکھا ہو اس کا بھی مقروض رہے گا۔ لیکن مثال کے طور پر اگر حق ادا نہیں کیا تو زوجہ مثال کے طور پر اس کو مباشرت سے روک دے یا مثلا اس کے ساتھ اس طرح کا عمل کرے، وہ حق اس کے پاس پھر بھی نہیں ہے اگر وہ دوسری چیزیں اس کو فراہم کر رہا ہے، کیونکہ 3 چیزیں مرد کے اوپر فرض کی ہیں شریعت نے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ زوجہ کے لیے نان و نفقے کو فراہم کرے، یعنی اس کو کھانے کے سامان اور پہننے اوڑھنے کی جو چیزیں اس کی ضرورت کی ہوتی ہیں البتہ اس کے سٹینڈرڈ کے حساب سے وہ فراہم کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے سایہ یعنی چھت فراہم کرنا اس کے لیے ضروری ہے، البتہ ضروری نہیں کہ مطلب بہت ہائی بڑا گھر ہو یا چھوٹا ہو یا کرائے کا ہو یا ذاتی ہو، مسئلہ نہیں، اس کے رہنے کے لیے ایک جگہ کے انتظام کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو کھانا، کپڑا اور رہنے کی جگہ فراہم کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر مرد یہ چیزیں فراہم کر رہا ہے تو پھر خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد کے لیے صرف اسے ایک چیز فراہم کرنی ہے، وہ اس کے لیے جس کو ہم مباشرت کہتے ہیں یعنی ازدواجی تعلقات ہیں، یہ خاتون پر واجب ہے کہ مرد جب بھی اس سے تقاضا کرے وہ اس کے لیے فراہم کرے، مگر یہ کہ کوئی شرعی مسئلہ اس کے لیے ہو، مثال کے طور پر روزہ ہو یا مثال کے طور پر ماہانہ عادت کا زمانہ ہو جس میں شرعاً اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، یہ عورت کے اوپر واجب رہے گا۔ لہٰذا جس کو ہم فقہی اصطلاح ہے وہ ہے تمکین، یعنی خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد کی تمکین کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے، یا اس کا برعکس بھی ہے، یعنی اگر خاتون خواہش کرے تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے اور اس کی تمکین اس کو حاصل کرائے۔ لہٰذا مرد اگر ان 3 چیزوں کو فراہم کر رہا ہے، اگرچہ مہر ادا نہ کر رہا ہو، کہ میں مہر ابھی نہیں دے سکتا یا نہیں دوں گا، تو مقروض رہے گا، اور خاتون اگر چاہے تو حاکم شرع سے شکایت کر کے اپنے مہر کو وصول سکتی ہے، لیکن اس کو مرد کو منع نہیں کر سکتی مباشرت سے اگر وہ باقی 3 چیزیں فراہم کر رہا ہے۔ اگر وہ باقی چیزیں بھی فراہم نہیں کر رہا ہے، یعنی آداب معاشرت جو ضروری ہے وہ بھی فراہم نہ کرے، تو پھر خاتون جو ہے وہ حاکم شرع کی اجازت سے اس کو اس چیز کے لیے منع کر سکتی ہے۔ اور پھر نہیں، اس کے بعد جو عوض جو لفظ آتا ہے طلاق کا، یعنی یہ دونوں سیپریشن، ایک لفظ تو ہے ہمارے یہاں جو ہے دینی طور پہ طلاق، یہ کیا طلاق واقع ہو جائے گی اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں یعنی نان و نفقہ اور اس کو مکان اور ساری چیزیں نہیں فراہم کر رہا ہے اور اس کے اوپر بھی مہر بھی نہیں دے رہا ہے، تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک خود مرد صیغہ طلاق کو نہ پڑھے یا اس کا وکیل طلاق کا صیغہ جاری نہ کرے۔ ہاں، اگر بالفرض خاتون طلاق چاہتی ہو اور مرد طلاق نہ دے رہا ہو، یعنی وہ نہ ہی کوئی چیز فراہم کر رہا ہے، نہ ہی آداب معاشرت کو انجام دے رہا ہے، یعنی جو اس کے اوپر ذمہ داریاں اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، نہ نان و نفقہ دے رہا ہے، نہ مہر دے رہا ہے، نہ ساتھ رکھ رہا ہے، جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، اور اب خاتون اس سے جدا ہونا چاہتی ہے تاکہ اپنی الگ زندگی گزار سکے سکون سے، اور مرد جو ہے وہ طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق اپنے آپ واقع نہیں ہوگی، یہ خاتون حاکم شرع کی اجازت سے
اپنی بات اس تک پہنچائے گی، حاکم شرع مرد سے بات کر کے کوشش کرے گا کہ طلاق یا معاملات حل ہو سکیں، حل نہ ہو سکیں تو کم سے کم طلاق کے ذریعے سے اس کو جدائی دی جا سکے، اور اگر طلاق مرد پھر بھی نہ دے اور اپنے آداب معاشرت کو بھی قبول نہ کرے تو پھر حاکم شرع کے پاس حق ہے کہ وہ اس کی طرف سے زوجہ کو طلاق دے دے۔ یہ حاکم شرع کو شریعت نے حق ادا کیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کا ایک پورا پروسیس ہے اور اس پروسیس میں بالآخر وقت لگتا ہے، لیکن بہرحال ایک آپشن ہمارے پاس ہے کہ حاکم شرع سے شکایت کر کے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک اور بہت اہم سوال ہے اس میں، ایک صاحب نے کیا ہے کہ کیا اس طرح کی فحش موویز جو کہ آج کل بہت سارے لوگ اس غلط تو اس میں پڑ جاتے ہیں عادت میں، دیکھنا منع ہے، یا کچھ لوگ ایسی مووی کو دیکھ کے اپنی زوجہ کو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے، تو اس کے بارے میں کتنی مناہی ہے؟ دیکھیں، فحش موویز کا دیکھنا یا ہر اس مووی کا دیکھنا جو مستحجن ہو، یعنی انسان کی جنسی خواہشات کو بھڑکاتی ہو، یہ دیکھنا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے فحش مووی اس کے اندر اوریانیت ہوگی، کسی بھی خاتون چاہے وہ غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کے جسم اوریاں جسم کو دیکھنا شرعاً جائز نہیں، اگرچہ وہ تصویر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ فلم ہی کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اپنی زوجہ کے ساتھ دیکھنا تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، یعنی دونوں طرح سے حرام ہے، چاہے زوجہ کے ساتھ دیکھے چاہے بغیر زوجہ کے دیکھے۔ ہاں، مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہر وہ عمل جو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر وہ اپنی جنسی خواہشت کو پورا کر سکتے ہو، شوہر اور زوجہ، اس میں کوئی مناہی نہیں ہے، وہ جس طرح سے بھی ایک دوسرے کو تمکین کرنا چاہیں اس کے لیے شریعت نے کوئی باؤنڈیشن نہیں رکھی سوائے ان خاص دنوں کے جس میں منع ہے، باقی اس کے علاوہ حتیٰ ان دنوں میں بھی باقی دخول کے علاوہ باقی تمام کام انجام دے سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے جو احکامات ہیں اس میں کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن خود فحش مووی دیکھنا خصوصاً ہمارے جوانوں کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ اس چیز میں بالکل نہ جائیں، اور حتیٰ اگر آپ شرعی احکامات کو ایک لحظے کے لیے بھول بھی جائیں تو اگر آپ اس کو میڈیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں یا سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں تب بھی بہت نقصان دہ چیز ہے، یعنی یہ 5 منٹ یا 10 منٹ کی لذت آپ کی پوری زندگی بھر کے لیے اور بہت دیر تک ذہنی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے آپ کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، لہٰذا یہ اس عمل سے جتنا دور رہ سکیں اس سے دور رہے، اور اسی وجہ سے ہمارے مراجع نے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ جوانوں کی شادی جلد سے جلد کی جائے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی پریشانیاں ہیں اس کی ایک خاص وجہ یہ کہ ہمارے یہاں شادی صحیح وقت پہ نہیں ہو رہی ہے۔ ایک لڑکا جس کی جسمانی کیفیت ہے وہ 16 سال 17 سال میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے، شاید اس کو شاید معاشرے کی وجہ سے یا پڑھائی کے پریشر کی وجہ سے شاید اتنی چیزوں کی طرف دھیان نہ جائے، لیکن بالآخر 18-19 سال کی ایج پہ آتے آتے اس کو بہرحال جنسی خواہشات ایک وادی حیوانی یا وادی گناہ کی طرف کھینچنے کی پوری سازشیں کر سکتی ہیں، اور شیطان اسی طرح کے موقع کی تلاش میں رہتا ہے، لہٰذا اس کا سدباب کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر کو لاک کرتے ہیں کہ تاکہ کوئی چور نہ آ پائے، اپنی تجوری کو لاک کرتے ہیں کوئی اس میں سے غلط سامان نہ نکال دے، حتیٰ ہم اپنے لیپ ٹاپ میں پاسورڈ ڈالتے ہیں کوئی ہمارے لیپ ٹاپ کو کھول کے ہماری انفارمیشن نہ دیکھ لے، اسی طرح شریعت نے اس طرح کے گناہ، کیونکہ انسان کو جو خدا نے طاقتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں، کچھ قوتیں بلکہ تقریباً ہر قوت اسی طرح کی اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہی قوت اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ خدا نے انسان کو بھوک دی ہے، بھوک اس لیے دی ہے کہ جب وہ کھائے، اس بھوک کے نتیجے میں اس کو پتہ چلے کہ مجھے انرجی کی ضرورت ہے، مجھے کھانا چاہیے، وہ کھائے گا، فائدہ اس کے جسم انسانی کو یہ ہوگا کہ اس سے انرجی ملے گی اور وہ کام کر سکے گا۔ اگر بھوک کا احساس نہ ہو تو پھر انسان کھانے کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، نتیجے میں اس کی باڈی کو وہ کیلوری اور وہ انرجی نہیں ملے گی جو اس کو ملنی چاہیے۔ اسی طرح پانی کا بھی مسئلہ ہے، تو انسان کے جسم کی ضرورت کے لحاظ سے اس کو بھوک لگنی چاہیے، لیکن اگر اس کو کنٹرول نہ کرے، مسلسل کھاتا رہے تو ہزاروں بیماریاں بھی اس کے پاس آ سکتی ہیں، یا اس کو کنٹرول نہ کرے اور کھائے ہی نہ تب بھی اس کی طرف بیماریاں آ جائیں۔ تو دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں جسم انسانی کے لیے، زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے اور حد سے کم کھانا بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی جو اس کو کیلوریز چاہیے وہ سفیشینٹ کیلوریز اس کو ڈیلی بیسس پہ ملنی چاہیے۔ پانی بھی اسی طرح، زیادہ پانی پینا بھی نقصان دہ، کم پانی پینا بھی نقصان دہ، تو بیلنس ہر چیز میں ضروری ہے۔ غصہ انسان کے لیے ایک ضروری عنصر ہے، اگر غصہ نہ آئے تو بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں انسان کو غصے کی ضرورت ہوتی، تبھی وہ اس کام کو انجام دے سکے گا، تبھی وہ ہیجان میں آ کر اس عمل کو انجام دے گا، ورنہ جبن اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ جہاں اسے گھر والوں کا دفاع کرنا چاہیے وہاں
غصہ نہ آنے کی وجہ سے، کرج نہ آنے کی وجہ سے وہ اپنا گھر والوں کا دفاع یا واجبات کا دفاع نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح ایک بہت اہم چیز انسان کو دی گئی ہے، وہ ہے جنسی خواہشات اس لیے رکھی گئی تاکہ انسان کی نسل آگے کی طرف بڑھ سکے، وَإِلَّا انسان کی نسل اپنے آپ منقطع ہو جاتی۔ انسانی نسل کو ادامہ پیدا کرنے کے لیے جنسیت کی ضرورت ہے دونوں طرف سے، لیکن اگر اس کو مہار نہ کیا جائے، اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، تو یا انسان اس کے گناہ کی طرف چلا جائے گا یا بیماری کی طرف چلا جائے گا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو مہار کرنے کا ایک واحد آسان ترین ذریعہ جو ہے وہ ازدواج ہے، شادی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے سماج میں اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح کے مسائل نہ صرف ایک شخص کو، نہ صرف ایک گھر کو، بلکہ پورے خاندان اور پورے معاشرے کو برباد کر سکتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ جو جرائم، ہمارے جنسی جرائم جو دنیا میں بڑھ گئے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ اگر انسان کو کی یہ ضرورت پوری ہو رہی ہو حلال طریقے سے، تو بہت بعید ہے کہ پھر وہ جرم کی دنیا کی طرف اس کے لیے جائے، ممکن ہی نہیں ہے اس طرف جائے، اس کا ذہن اس کی طرف جائے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس اس چیزیں حلال طریقے سے فراہم موجود ہیں۔ لہٰذا اس کو حلال طریقے سے جو شریعت نے کہا ہے اس کو حل کرنا ضروری ہے۔ وہ جن کے لیے ابھی فرائض فراہم نہیں ہیں ان کے لیے دوسرے طریقے کیے جا سکتے ہیں، اور خاص طور سے یہ مستہجن فلموں کا سلسلہ یا اس چیزوں کو دیکھنے کا سلسلہ، حتیٰ اس کے جو مستہجن نہ بھی ہو، اس کی جو مقدماتی ہوتی ہیں جس کو ابھی اس لیول پہ نہیں رکھا جاتا، لیکن اس کے اندر ہوتی اسی طرح کی باتیں ہیں، چاہے لکھی ہوئی ہوں، چاہے وہ امیج کی شکل میں، ان سے بھی پرہیز کرنے کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے۔ کیوں شریعت نے منع کیا کہ غیر محرم خاتون کی جسم کی طرف یا اس کے جسم کی بناوٹ کی طرف نہ دیا ہے؟ کیوں خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ حجاب میں رہیں؟ تاکہ انسان کو اس گناہ کی وادی سے دور رکھا جا سکے۔ لہٰذا اس کا جو شرعی حل ہے وہ ازدواج ہے، اور اگر ازدواج ابھی نہیں ممکن ہے کسی وجہ سے بھی، تو اپنے آپ کو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام توکل اور توسل کے ذریعے سے نجات دینا ضروری ہے۔ خصوصاً اس طرح کی فلموں کو دیکھتے ہوئے ایک بار انسان سوچے کہ اگر ایک بچہ بھی بیٹھا ہو کمرے میں اس کے ساتھ، تو اس کام کو انجام نہیں دے گا۔ تو جو اس عمل کو ایک بچے کے سامنے شرم کی وجہ سے وہ انجام نہیں دے رہا ہے، اس کو حاضر اور ناظر خدا کے سامنے وہ کیسے انجام دے سکتا ہے؟ اس طرح کے اپنے آپ کو تلقین کر کے وہ شیطانی وسوسوں سے بچ سکتا ہے، اور سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے چیزوں سے اپنی جوانوں کو اور اپنی آئندہ نسل کو بچانے کے لیے شادی کے امور میں خصوصاً جلدی کرنے کی کوشش کریں، آسان بنانے کی کوشش کریں، شادیوں کو بے جا رسموں بے جا خرچوں کے ذریعے سے شادی کو اپنے لیے سخت نہ کریں، تاکہ جوان اس طرح کے مسائل میں مبتلا نہ ہوں۔ جزاک اللہ۔ آغا اسی سلسلے میں ایک اور سوال ممبئی سے ایک صاحب نے کیا ہے۔ آغا رہنمائی فرمائیں، ازدواجی زندگی کے بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی زن و شوہر آپس میں نہیں کر پاتے، کیا ان کو کسی دوسرے سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے؟ خصوصاً اگر ہم لوگ چاہ کر بھی آپس میں ڈسکس نہیں کر پا رہے ہیں، کیا ہم کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے اپنی تمام مسئلے کو ڈسکس کر سکتے ہیں؟ جہاں تک ڈسکشن کا معاملہ، اگر وہ شخص اس فن کا ماہر ہے اور آپ کے ازدواجی مسائل میں اس کی رائے اور مشورے سے معاملات حل ہو سکتے ہیں، تو ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً اہل فن سے ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ ہر ایک سے ڈسکس کیے جائیں، لہٰذا یا اس فن کا ماہر ہو، یا مثلا عالم دین سے ڈسکس کریں جو شرعی لحاظ سے اس کو حل کر سکے، یا سائیکولوجسٹ سے، یا خصوصاً اگر کوئی مرض کا مسئلہ ہے تو اس ڈاکٹر سے اس کو ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو بہترین طریقہ ہے کہ آپس میں ڈسکس کریں، اور آپس میں اگر ڈسکس نہیں کر پا رہے ہیں یا حل نہیں نکل پا رہا ہے ڈسکشن سے، تو اس فن کے ماہر سے ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈسکشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بات یہاں تک آ جائے کہ مثال کے طور پر مثلا جسم کے کسی حصے کو دیکھنے کی بات آئے یا ڈاکٹر کے لیے معائنے کی بات آئے، تو پھر چونکہ شرمگاہ کا دکھانا جائز عمل نہیں ہے، تو اس سلسلے میں پھر ایسے فرد کے پاس جانا صحیح ہے کہ جو اس کا ماہر ہو اور بغیر شرمگاہ کو دیکھے جہاں تک ممکن ہو وہیں تک اس کو، اور اگر شرمگاہ کے دیکھنے کے بغیر اس چیز کو حل نہیں کیا جا سکتا، یعنی مرض کچھ اس طرح کا ہے کہ بغیر اس کو دیکھے حل نہیں کیا جا سکتا، تو ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن کوشش یہ کی جائے کہ خاتون ڈاکٹر کے پاس جائے اور مرد جو ہے وہ مرد سے ہی رجوع کرے۔ ڈاکٹر آغا اکثر کچھ جگہوں پر دیکھا گیا کہ جو گائنیکالوجسٹ ہیں وہ میل ہیں، اور اس پر خاص طور سے اگر ہم نے جو دیکھا ہے وہ مہاراشٹر اور گجرات میں، تو اب ایسے جو خاتون مومنہ ہے یا جو مسلمان ہے اس کے لیے اب کیا حکم ہوتا ہے؟ گائنیکالوجسٹ میل ہے، کیا اس کو دکھا سکتے ہیں؟
گائنیکولوجسٹ یا کوئی بھی ڈاکٹر اگر وہ میل ہے تو خاتون کے لیے اپنے آپ کو اگر صرف اس کو دکھانے کی حد تک، رائے مشورے کی حد تک ہے، تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر جسم کے خصوصاً شرمگاہ کو دیکھنے کا مسئلہ آ جائے یا بدن کو ہاتھ لگانے کا مسئلہ آ جائے تو شرعاً جائز نہیں ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں جو قبالہ جو کہلاتی تھی پہلے ہوتا ہے، یا پھر اپنے شہر کو یا چیز کو عوض کرنے کی کوشش کریں کسی دوسرے، حتیٰ دوسرے شہر میں بھی اگر جا کے یہ کام ہو سکتا ہو تو اس کام کو انجام دیں. شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. یہ صرف آخری سٹیج ہے کہ جہاں کوئی طریقہ نہیں ہے اور کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، ایمرجنسی پرپز ہے، ایمرجنسی مسئلہ ہے، وہاں ایک الگ بحث ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پھر حکم ثانویہ کی بات آ جاتی ہے. لیکن جب تک امکان میں ہے تب تک میل ڈاکٹر کے لیے فیمیل کے جسم کو دیکھنا یا اس کو چھونا جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. کچھ اور سوال ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے، وہ بنگلور سے پوچھتے ہیں کہ اگر ممکن نہ ہو، یعنی پانی کی مقدار اتنی نہ ہو کہ جس سے کسی میت کو غسل دیا جا سکے مکمل طور پر، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کے لیے تیمم دیا جا سکتا ہے؟ اگر بالکل پانی نہیں ہے، فراہم بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی پانی نہیں ہے، نہ خرید کے نہ کسی طرح سے، تو پھر اس کو تیمم دیا جائے گا. یعنی اس کے پورے بدن پر جس طرح تیمم کیا جاتا ہے اس طرح تیمم اس کو کرایا جائے گا. لیکن اگر تھوڑا مقدار پانی موجود ہے، مثلا ایک غسل اس کو دیا جا سکتا ہے تو اس کو ایک غسل دے دیں، باقی غسلوں کے بدلے میں اس کو تیمم کرا دیا جائے گا. تو جتنا ممکن ہے اس کو غسل دیا جائے، جتنا نہیں موجود ہے جو باقی حصے کے لیے تیمم کرایا جا سکتا ہے. ایک صاحب نے اور سوال کیا ہے، السلام علیکم، منہاج عابدی صاحب. انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں ہی اور خصوصاً پہلی رکعت میں بیٹھ کر تشہد پڑھ لیا اور پھر خیال آیا کہ نہیں یہ تو پہلی رکعت ہے اور کھڑے گئے، کیا تو اس وقت سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اگر انسان کسی بھی غلط مقام پر ذکر کرتا ہے، یعنی جہاں پر اس کو بیٹھنا چاہیے تھا وہاں کھڑا ہو جائے، یا یہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں بیٹھ جائے، یا مثلا پہلی رکعت میں تشہد پڑھ لے اور یاد آ جائے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہوں، کھڑا ہو کے نماز اپنی پوری کرے گا. بعد نماز غلط مقام پر بیٹھنے یا غلط مقام پر تشہد پڑھنے کی نیت سے ایک سجدہ سہو نہیں کرے گا، یعنی 2 سجدے سہو کرے گا اور تشہد اور سلام کر کے نماز کو تمام کر دے گا. لہٰذا ہر وہ مقام جہاں کوئی چیز اس طرح سے کرے کہ کم زیادہ کر دے بیٹھنے اٹھنے کے مسئلے میں، اس کو تشہد بعد نماز سجدہ سہو کرنا ضروری ہے. ایک اور سوال ہے مظفر نگر سے عالم بھائی. السلام علیکم آغا، یہ بتائیں کہ اگر نماز کی حالت میں یعنی رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ و سجود میں سبحان ربی العظیم کہے، یہ ذکر کر دے تو کیا نماز باطل ہو جائے گی، یا اس کے بارے میں حکم فرمائیں؟ دیکھیں، نماز کے رکوع میں یا نماز کے سجدے میں کوئی ذکر طے نہیں ہے کہ یہی ذکر کرنا ہے. ذکر کرنا ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان سبحان ربی العظیم و بحمد رکوع میں کہے اور سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد سجدے میں کہے، یا اتنی مقدار میں کوئی بھی ذکر پڑھے. لہٰذا اگر برعکس کر دے، جیسے کہ انہوں نے پوچھا کہ سجدے میں کہہ دے سبحان ربی العظیم و بحمد اور رکوع میں کہہ دے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ نہ بھی کہے، کوئی اور ذکر کہے جو تقریباً اسی مقدار میں ہو، تب بھی اس کی نماز صحیح ہے. لہٰذا صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں ذکر اور اس کی مقدار کم سے کم ایک بار سبحان ربی العظیم و بحمد کہنے کے برابر ہونی چاہیے. اگر اسی ذکر کو آگے پیچھے یا بدل دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز صحیح ہے اور اس کو کوئی بھی مسئلہ اس کے سلسلے میں پیش نہیں آئے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم آغا، حج تمتع کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. حج تمتع اسلام میں دیکھیے 3 طرح کے حج ہیں. حج قران ایک حج ہے، دوسرا حج جو ہے حج افراد ہے، اور تیسرا حج جو ہے وہ حج تمتع. عام طور سے وہ افراد جو مکے سے دور رہتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ہیں، اور عام علماء کے نزدیک جو لوگ مکے سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے ہوں، بعض کے نزدیک 40 کلومیٹر ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو لوگ مکے کے رہنے والے ہیں وہ حج افراد اور حج قران کر سکتے ہیں. حج افراد اور حج قران کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے حج کرے گا بعد میں عمرہ کرے گا. حج قران میں پہلے حج کرے گا بعد میں عمرہ کرے گا. فرق بس اتنا ہے کہ حج افراد میں قربانی ساتھ لے کے نہیں چلنی ہے، اور حج قران میں قربانی ساتھ میں لے کر چلنی ہے جب تک مینا کے میدان میں قربانی نہ کر دی جائے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو مکے کے رہنے والے ہیں. جو مکے کے باہر رہنے والے ہیں جیسے ہم اور آپ اور تمام مومنین جو مکے میں نہیں رہتے ہیں، ان کے لیے حج تمتع ہے. حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے عمرہ تمتع کرے گا، یعنی حج سے پہلے اسے عمرہ کرنا ضروری ہے، یعنی عمرہ تمتع برائے حج تمتع کرے گا، اس نیت سے کرے گا. اور اس عمرے میں طواف النساء نہیں ہے، عمرہ مفردہ کی نیت نہیں کرے گا، عمرہ تمتع کی نیت کرے گا، جس کے بعد اسے حج کرنا ہے. عمرہ کرے گا یعنی احرام باندھے گا، مکے میں داخل ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، 2 رکعت نماز طواف پڑھے گا،
صحیح کرے گا اور اس کے بعد تقصیر کرے گا، لیکن اس میں سر مونڈنا نہیں ہے، صرف ہاتھ کے ناخون یا بال کے تھوڑے سے بال سر کے کاٹ لے گا۔ خواتین بال کے تھوڑے سے بال کاٹیں گی یا ناخون کاٹ لیں گی۔ اب یہ انسان احرام سے باہر آ جائے گا جب تک حج کا احرام نہ باندھ لے۔ عام طور سے لوگ ذیقعد کے یا ذی الحج، کیونکہ حج کے مہینوں میں ہی ہو سکتا ہے، تو ذیقعد میں یا ذی الحج میں 8 ذی الحج سے پہلے یہ عمرہ کر لینا چاہیے، حد سے حد 8، کیونکہ 9 کو میدان عرفات میں ہونا حج کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں نہیں ہے ظہر کے وقت، تو پھر اس کا حج صحیح نہیں ہے۔ تو اب اس نے عمرہ کر لیا، صحیح کر لی، اب یہ احرام سے باہر آ جائے گا، اپنا مکے میں رہ سکتا ہے یہاں تک کہ 8 کو یا 9 کو یہ احرام حج باندھے گا۔ اب جو نیت کرے گا وہ حج تمتع کی نیت کرے گا، کیونکہ عمرہ تمتع اس نے کر لیا ہے، اب حج تمتع کی نیت کرے گا، اور بہتر ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس سے احرام باندھے۔ البتہ اپنے ہوٹل سے بھی باندھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مکے میں بالآخر ہے وہ۔ اور اس کے بعد یہ انسان پہلے 9 ذی الحج کو جائے گا میدان عرفات۔ میدان عرفات میں جو رکنا ہے میدان عرفات میں زوال سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد میدان عرفات سے اس کو کوچ کرنا ہے اور مشعر جانا ہے، جس کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں۔ مشعر الحرام میں اس کو اذان صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک وہاں رہنا ضروری ہے، وہاں رہے گا۔ اس کے بعد طلوع آفتاب کے بعد یہ انسان منی میں داخل ہوگا 10 ذی الحج کو، عید کے دن، اور منی میں پہلے دن اس کو 3 کام انجام دینے ہیں۔ سب سے پہلے جو عمرہ ابقا، جو سب سے بڑا شیطان کی نشانی ہے، اس کو 7 کنکریاں مارے گا۔ اس کے بعد قربانی دے گا، اور اس کے بعد اپنے سر کے بال حلق کرے گا، یا مثال کے طور پہ تھوڑے سے بال کاٹ لے گا اور ناخون کاٹ لے گا۔ اس کے بعد اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ مکے آئے اور طواف حج انجام دے، دونوں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے، اور ایک طواف النساء کی نیت سے کرے گا، اور 2 رکعت نماز طواف حج کے لیے اور طواف النساء کے لیے پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کو واپس منی جانا ہے، اور شب 11 اور شب 12 منی میں رات گزارنی ہے، اور جس رات کو گزارے گا اس کے اگلے دن تینوں شیطان کو 7 کنکریاں مارے گا۔ یعنی شب 11 رکے گا، 11 کو جا کے تینوں شیطانوں کو 7 کنکری مارے گا، شب 12 رکے گا، 12 کو جا کر تینوں شیطانوں کو کنکری مارے گا، اور ظہر کے وقت، زوال کے وقت منی سے یہ کوچ کر کے مکہ آ جائے گا، اس کا حج تمام ہو جائے گا۔ تو یہ ہے حج تمتع۔ اگر بیچ میں حج کے یعنی طواف حج کے لیے آ نہیں سکا منی سے کسی بھی وجہ سے، تو 12 کو نکلنے کے بعد یہ مکے جا کر طواف حج اور 2 رکعت نماز طواف حج صحیح صفا و مروہ کے درمیان، اور طواف النساء اور 2 رکعت طواف النساء کر کے حج کو تمام کرے گا۔ حج تمتع یہ ہے۔ اور ایک سوال ہے، میں آپ کو روک کے، ایک سوال بہت اہم اس میں یہ ہے، ایک صاحب نے دمام سے سوال کیا ہے، اگر یہ بتائیں کہ درمیان حج اگر میرے والد جیسے کہ بیمار ہو گئے، یا کسی اور بھی شخص کو جو بیماری کی حالت میں سارے رکن انجام نہ دے سکے حج کے، اور بیچ میں کچھ واجبات چھوٹ جائیں، تو کیا اس کا بدل بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم قضا کی نیت میں واجبات کو کرتے ہیں؟ نہیں، بدل نہیں ہے، اپنے نائب سے کروائے گا۔ وہیں مثال کے طور کے اوپر طواف نہیں کر پا رہا ہے، اب طاقت نہیں رہ گئی، چوٹ لگ گئی، طواف نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ طواف کرنے میں ایک آسانی یہ ہے کہ وہاں ویل چیئر پہ بھی طواف کرا سکتے ہیں، اور لوگ ہوتے ہیں جو ویل چیئر پہ طواف کرا دیتے ہیں، کیونکہ طواف میں پیدل طواف کرنا شرط نہیں ہے، آپ ویل چیئر پہ بھی طواف کر سکتے ہیں، حتیٰ اسٹریچر پہ بھی طواف کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اونٹ پہ بیٹھ کے بھی پیغمبر نے طواف کیا ہے، شاید اسی لیے کیا کہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے کہ اس پہ بھی کیا جا سکتا ہے، سواری پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ علی کل حال، تو اگر کوئی رکن ایسا چھوٹا ہے جو واجبات ہے، مثال کے طور پر اگر وہ کر سکتا ہے، جیسے رک سکتا ہے جا کے منی کے میدان میں، یا رک سکتا ہے، اس کے لیے رکنا ہے وہاں ضروری، کیا نام ہے آپ کے مزدلفہ میں اور میدان عرفات میں، حتیٰ ایک گزرنے کی حد تک، یعنی صرف میدان میں جائے اور تھوڑی دیر رک کے چلے آئے تب بھی اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن باقی ارکان جیسے طواف ہے، جیسے سعی ہے، جیسے رمی جمرات ہے، اگر ہر دن نہیں کر سکتا ہے تو اس کی جگہ پہ نائب کرے گا، یعنی اپنے ایک نائب کو مقرر کرے گا، وہیں مکے میں رہے، کسی کو نیابت دے دے کہ وہ اس کی طرف سے طواف کر دے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ کر سکتے ہو کسی اور کو نیابت دے دے، نہیں، جب نہیں کر سکتا ہے، یا گھر پہ یا خیمے میں رہے اور کنکری مارنے کے لیے کسی کو بھیج دے۔ تو جو چیزیں چھوٹ رہی ہیں یا طاقت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، نائب مقرر کر دے گا اور اس کی جگہ پر وہ کام انجام دے دیں گے، اور اس کا حج صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ پر نیت تو خیر وہ نیت خود بھی کرے گا اور وہ شخص بھی اس کی طرف سے نیت کرے گا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آج کے بہت سارے خوبصورت سوال جو آپ نے ہم تک بھیجے، بہت بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ دیے گئے نمبر پر اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے یا اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے
پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج.